الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ ایک کتاب کے حوالے سے ہے۔ اس کا نام ہے کتاب معرفت۔ یہ جناب محمد وسیم رضا ماتریدی صاحب نے ترجمہ اور تحقیق کے نام سے لکھی ہے، لیکن تصنیف پہ یہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کا نام لکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ اس نام سے شیخ اکبر کی جو کتاب ہے وہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو کہ شیخ اکبر نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے دوسرے نسخے کی ابتداء میں عقیدہ توحید کے بعد نقل کیا ہے۔ میرے خیال میں 15-20 صفحات ہیں مکمل، اور شیخ اکبر نے اسے کتاب معرفت قرار دیا۔ اس لیے سب سے پہلے تو شیخ کے نزدیک اس بات کا حوالہ دینا ضروری تھا کہ شیخ کتاب معرفت کسے کہتے ہیں، اور یقین کریں کہ وہ اتنے جامع اشارات ہیں کہ اگر آپ صرف وہ اشارات جو 15-20 صفحات پر مشتمل ہیں وہ سمجھ لیں تو آپ کو فتوحات مکیہ کے خلاصے کا خلاصہ یا لب لباب یا لب اللب، یعنی کہ وہ مغز سمجھ آئے گا کہ جو شیخ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ خیر، تو پہلا جو ہمارا اس میں منہج ہوگا وہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں ان کی تحقیق کیا ہے۔ آیا یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کا اپنا ترجمہ ہے، یا انہوں نے مختلف کتابوں سے یہ متن اٹھایا ہے اور کتاب میں اپنا نام لکھ دیا ہے کہ جی جیسے یہی اس کے محقق بھی ہیں اور مترجم بھی ہیں۔ تو عبارات کو ہم دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے میں چونکہ اس کتاب کو دیکھ چکا ہوں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابن العربی فاؤنڈیشن کی کن کن کتب سے اس کتاب میں بعین ہی مواد یعنی کہ ترجمہ اور عربی متن اٹھایا گیا ہے، اور اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ تک نہیں کہا گیا کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ ابن عربی فاؤنڈیشن کا ہے، یا یہ ترجمہ جو ہے یہ سائم چشتی کا ہے، یا یہ ترجمہ جو ہے یہ فلاں بندے کا ہے۔ ہر ترجمے پہ انہوں نے صرف ترجمہ اٹھایا ہے اور ابتداء میں اپنا نام لکھ دیا ہے، جس سے گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے تراجم انہوں نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی وہ کتابیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن کتابوں سے بعین ہی ایک لفظ بھی جدا نہیں ہے، پورے کے پورے باب اٹھائے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہے جناب ابن العربی فاؤنڈیشن کی کتاب ہے کتاب الاسفار۔ اس کتاب سے پورے باب اٹھائے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہے جناب ابن العربی فاؤنڈیشن کی کتاب ہے روح القدس فی مناصحۃ النفس۔ اس کتاب میں پورے چپٹرز کے آدھی کتاب ہی اٹھا لی ہے۔ یہ کتاب ہے جناب عنقائے مغرب، ابن العربی فاؤنڈیشن سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں سے باب اٹھائے گئے ہیں، ایگزیکٹ ترجمہ اٹھایا گیا، اور نیچے نام یا حوالہ کچھ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے تدبیرات الہیہ۔ اس کتاب میں سے پورا باب اٹھا لیا گیا، پورے کا پورا باب اٹھا لیا گیا، متن بھی اور ترجمہ بھی، اور اپنے نام سے شائع کر دیا گیا۔ تو یہ تو ہمارے ادارے کی کتابیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ فتوحات مکیہ کے وہ تراجم جو ہمارے ادارے نے ابھی تک شائع نہیں کیے، جیسے کہ سائم چشتی صاحب کا ترجمہ ہے، یا جیسے کہ مولوی فضل کا ترجمہ ہے، یا جیسے کہ فاروق قادری صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں بھی کہ پورے کے پورے وہ تراجم اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک مسروقہ کتاب ہے۔ مسروقہ سے مراد یہ ہے کہ یہ چوری شدہ کتاب ہے۔ دیگر کتابوں سے انہوں نے تراجم بھی اٹھا لیے، متن بھی اٹھا لیے، اور اپنے نام سے شائع کر دی۔ اچھا، لیکن ہمارے اس دعوے کی تحقیق تب ہوگی کہ جب لوگوں کے سامنے ہم وہ چیزیں رکھیں گے بھی صحیح، تاکہ ان کو پتہ تو چلے نا کہ ترجمے اٹھائے کس طرح۔ تو کتاب معرفت میں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 118، یہاں سے یہ سفر کی معرفت اور اس کی لغوی حقیقت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہماری روحانی اسفار کتاب ہے جو کہ ہم نے ترجمہ کی ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، 2 دفعہ شائع کی ہے، 3 دفعہ شائع کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر اب عبارت میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں اپنی پڑھتا ہوں، پھر میں ان کی پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چوری ہوتی کس طرح۔ صفحہ نمبر 20، کتاب الاسفار، عنوان ہے روحانی اسفار کی اقسام۔ نیچے عبارت شروع ہوتی ہے، سفر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے یا مقصد کی طرف رہنمائی کرے۔
کتاب معرفت صفحہ نمبر 118 اور مترجم یا محقق وسیم رضا صاحب جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا ترجمہ ہے، وہ لکھتے ہیں سفر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے یا مقصد کی طرف رہنمائی کرے۔ ہمارا ترجمہ ہے اور یہ نتیجہ اس سفر کا حاصل یا ثمر کے لائے۔ ان کا ترجمہ ہے اور یہ نتیجہ اس سفر کا حاصل یا ثمر کے لائے۔ ہمارا ترجمہ ہے سو جس قسم کا سفر کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے سو جس قسم کا سفر کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا ترجمہ ہے چنانچہ ہر سفر لازماً اپنے اندر موجود ثمرات اور نتائج کو آشکار اور عیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے چنانچہ ہر سفر لازماً اپنے اندر موجود ثمرات اور نتائج کو آشکار اور عیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارا ترجمہ ہے اور انہی ثمرات کے حصول کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ اور ان کا ترجمہ بھی چونکہ ہمارا ہی ترجمہ ہے تو وہاں پر لکھا ہے اور انہی ثمرات کے حصول کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری عبارت سیم ٹو سیم، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، ایک لفظ کا۔ اور پوری کی نقل کرنے کے بعد نیچے کوئی حوالہ نہیں ہے کہ جی یہ ابن العربی فاؤنڈیشن کا ترجمہ ہے۔ اچھا اتنا تو آپ مطلب اگر آپ کسی سے نقل بھی کرتے ہیں، حوالے کے ساتھ بھی اگر آپ کسی سے نقل کرتے ہیں تو آپ ایک لمیٹڈ ٹیکسٹ نقل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی کتاب کا پورا پورا باب نقل نہیں کر سکتے کیونکہ پھر آپ کے اوپر کاپی رائٹ کا ایکٹ لاگو ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اب یہ یہاں سے صفحہ 118 نمبر، 119 نمبر، 120 نمبر، 121 نمبر، 122 نمبر، 123، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 پورے کا پورا مقدمہ بیان ہی ہماری کتاب کا اٹھایا ہے اور اس کتاب میں نقل کر دیا ہے، اور نیچے کوئی حوالہ نہیں دیا کہ جی اگر دے بھی دیتے تو کاپی رائٹ ہوتا، انہوں نے تو حوالہ بھی نہیں دیا اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان کا اپنا ترجمہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کتاب الاسفار سے جو انہوں نے صفحات 118 سے لے کر 134 تک 18 صفحات پورے مکمل نقل کیے۔ اب آگے چلتے ہیں باقی انہوں نے کیا کیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 312 پر، اور یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، معرفت نفس یعنی خود شناسی سے خدا شناسی تک۔ تو اس میں انہوں نے شروع میں کچھ مقدمہ اس کا لکھا ہے کہ نفس سے کیا مراد ہے، آفاق سے کیا مراد ہے، اور آفاق اور انفس کی نشانیوں کا تجزیہ۔ صفحہ نمبر 316 سے شیخ اکبر کی عبارات کو یہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں جی شیخ اکبر کے ہاں نفس کبھی نہیں مرتا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، پھر انہوں نے عربی عبارت لکھی ہے۔ اچھا یہ انہوں نے کیا کہ ہماری کتاب اصلاح نفس کا صفحہ نمبر ہے 78، یہ دیکھ لیں آپ، پوری کی پوری عربی اٹھائی ہے، ادھر سے پورے کا پورا سامنے سے ترجمہ اٹھایا ہے، نیچے لکھ دیا ہے ہمارا ترجمہ ہے، پھر میں اپنے دوست کو اللہ اسے باقی رکھے یہ بھی بتاتا چلوں۔ یہ لکھتے ہیں پھر میں اپنے دوست کو اللہ اسے باقی رکھے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے اور میرے نفس کے درمیان کیا پیش آیا، کہ میرے اور میرے نفس، مطلب ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں، اٹھایا لکھ دیا، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد اسی سے آگے 81 صفحے کی پوری عربی اٹھائی ہے، نیچے لکھ دی۔ اس کے بعد 317 صفحے میں شیخ اکبر کا اپنے نفس پر میزان قائم کرنا ہے، وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد نفس کا اپنی حالت سے بڑھ کر دعویٰ کرنا ہے، وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد نفس پر ناقابل رد دلائل کا قیام ہے، وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد نفس اور مقام رسالت کے آداب کی پاسداری ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ لکھ دی۔ نفس کا موازنہ قرآن، وہ لکھ دیا۔ محاسبہ نفس ہے، وہ لکھ دیا۔ یہ 312 یا 316 سے لے کر 322 تک بالکل ہماری کتاب کے صفحات ہیں، ان کو اٹھایا ہے، پورے کا پورا لکھ دیا ہے، اور جہاں پر یہ باب ختم ہو رہا ہے مکمل باب لکھ دیا ہے، اور نیچے حوالہ تک نہیں دیا کہ جی یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ ابن العربی فاؤنڈیشن کا ترجمہ۔ آگے 323 نمبر صفحے پہ شیخ اکبر کا نفس کے ساتھ مناظرہ شروع ہو رہا ہے۔ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 91، دوسرا حصہ نفس کے ساتھ مناظرہ۔ اچھا جی، بالکل عربی اٹھائی ہے، لکھ دی، ترجمہ اٹھایا ہے، لکھ دیا، چل رہے ہیں، لکھ دیا۔ آگے جناب، آگے جناب،
یہ چلتے ہیں اب یہ میں صفحات یہ میں آگے سے آگے کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا لکھا. یہ پوری کی پوری کتاب اٹھا کے لکھ دی. مطلب کچھ تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہو کہ بندہ اگر کسی کا نقل بھی کر رہا ہے تو ایک پیراگراف کرے نیچے حوالہ دے, یا اگر اتنا ہی لکھنا ہے تو آپ اپنا خود ترجمہ کریں نا. اتنے بڑے جو آپ متحقق یا محقق اور مترجم بنے ہوئے ہیں تو آپ خود ترجمہ کیوں نہیں کر رہے. 318 نمبر صفحے سے شروع ہوا تھا, 365 نمبر صفحہ گزر گیا, ابھی چل رہا ہے. 385 نمبر صفحہ گزر گیا, ابھی پورے کا پوری سرکہ کہہ لیں, چوری کہہ لیں, چربا نہیں ہے, یہ اصل متن اٹھا کے چل رہا ہے, ابھی چل رہا ہے. 394 نمبر صفحے پہ ایک اگلا 318 پہ شروع ہے, 394 پہ ختم ہوا ہے. تو پورے کا پورا چوری, پوری کی پوری چوری کدھر سے چوری کی ہے؟ یہ اصلاح نفس کا عنایات. کسی کو اگر شک ہے یہ کتاب لے لیں, سامنے رکھے, موازنہ کر لیں, یہ دیکھ لیں کتاب معرفت. تو یہ تو ہوگی دوسری کتاب. ہماری پہلی کتاب سے چوری کی تھی, ہماری دوسری کتاب آ گئی. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. تیسرا ہے, اگلی ہیڈنگ ہے جناب معرفت جہاں کائنات شناسی. ٹھیک ہے, اس میں اسماء الہیہ کی بات کی. اب یہ فتوحات مکیہ کی ہیڈنگز چل رہی ہیں. اچھا جی, 2 صفحات 3 صفحات جو تھے وہ بیچ میں دوسرے لائے فتوحات کے والے سے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کتاب, اس کے بعد دوبارہ سے یہ کتاب آ گئی ہے. کہاں سے؟ 406 نمبر صفحہ نفس کو یاد دہانی, دوبارہ سے. ٹھیک ہے جناب, یہ چل رہا ہے, ٹیکسٹ چل رہا ہے. 415 تک بھی چل رہا ہے. فقیر و عارف رزق کی فکر نہیں کرتا, چل رہا ہے. اور جناب 426 پہ بھی چل رہا ہے, 427 پہ بھی چل رہا ہے. نعمت تخلیق کی معرفت, یہ پورے کا پورا انہوں نے اٹھایا. صوفیاء فقہاء کی عبارات, نعمت غذا چل رہا ہے. جمادات و نباتات, گویائی کی معرفت چل رہا ہے. کتنا چل رہا ہے؟ ہم ایمان آ گئے جناب. 455 نمبر, 318 سے شروع ہوا ہے, بیچ میں 4 صفحات ہو رہے ہیں, 455 تک یہ کتاب چل رہی ہے. یہ جو کہ معرفت نفس کے والے سے شیخ کی کتاب ہے. اچھا جی, اب اگلی ہیڈنگ آئیے. اگلی ہیڈنگ ہے معرفت خدا. اچھا, اس میں انہوں نے شروع میں کچھ اپنی چیزیں لکھی ہیں, عارف کے اوصاف آ گئے ہیں. جی اچھا, اب جو یہ کتاب یہاں سے جو اگلا باب شروع ہوا ہے, یہ اب یہ تدبیرات الہیہ کی نقل آ گئی ہے, پورے کا پورا اٹھایا ہوا ہے. 463 نمبر صفحے سے اٹھایا ہے, عارف کے اوصاف. اب یہ دیکھیں, اسرار غیوب کے پیاسے دل والوں, یہ جانو کہ جب بھی کوئی شے کسی دوسری شے سے منسوب ہو اور ایسا اضافت کے کسی رخ سے ہو, مطلب یہ چل رہا ہے, ظاہری مناسبت, باطنی مناسبت, عالم اعلیٰ, عالم تغیر, عالم آباد کا. یہ ہمارا ترجمہ نقل پورا کا پورا اٹھایا. عالم استحالہ, زمین کے طبقات, عالم تعمیر, عالم اضافت, انسان میں ودیت کردہ راز, یہ چل رہے ہیں. انسانی استعمال میں ہونے والے پتھروں کے خواص, یہ چل رہی ہیں. یہ سارے تدبیرات الہیہ کتاب میں موجود ہیں. چل رہے جناب. عارف و سالک کے لیے امور ضروریہ چل رہے ہیں. مرید کے لیے وصیت چل رہی ہیں جناب. یہ دیکھیں, کھانے پینے کی معرفت, مساجد میں چلنے کی, اللہ کا تعلق باللہ, معرفت کے درجات, خواتر قلبی, یہ چل رہے ہیں. اچھا, یہ خواتر قلب 502 صفحے پہ ختم ہوا. 318 سے شروع ہوا ہے, 502 پہ ختم ہوا ہے. اس کے بعد یہ صرف 2 صفحات ہیں آخری, تعلق باللہ, اور یہ ان کے کو اپنے انہوں نے لیے ہیں. یہ کتاب ہی ختم ہو گئی ہے, یہ دیکھ لیں. 502 صفحات, 505 نمبر صفحے پہ کتاب ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتاب ابن العربی فاؤنڈیشن کی پہلے سے چھپی ہوئی کتابوں کا چربا بھی نہیں, مطلب بائن ہی پوری کے پورے متن, پوری کی پوری عبارت, پورے کا پورا ٹیکسٹ اٹھا کے آپ کے سامنے
یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ ترجمہ بھی ان کا ہے اور تحقیق بھی ان کی ہے۔ اس میں کیا ترجمہ ان کا اور کیا تحقیق ہے، کوئی ان سے پوچھے؟ ترجمہ تو یہ سارا ہمارا ہے، تحقیق بھی ہماری ہے، صرف اٹھا کے پروف اور کمپوز کروایا ہے، بس یہ اتنا ہی کام انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ان کی ساری حقیقت ہے۔ اچھا یہ تو سارا پڑھ لیا، ابھی ذرا اس کے بیک پہ دیکھتی ہیں کہ بیک پہ ہیں جناب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، یہ وہی ہیں جو ٹی وی پہ آتی ہیں، دائرہ مخلصین انٹرنیشنل۔ ذرا ان کے بھی تاثرات دیکھتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں کہ جی مذکورہ تصنیف لطیف کتاب معرفت، جس کے بارے میں خود شیخ اکبر فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس تصنیف کے لیے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن پر شیطان کا کوئی زور نہیں، جو کچھ لکھوں بولوں یا جو دل میں آئے تو اس سب میں مجھے اپنی تائید سے مخصوص کر، تاکہ میں تیرے حبیب کا ترجمان بنوں اور اپنی ذات سے اس میں تصرف نہ کروں۔ اینڈ پہ لکھتے ہیں مشتاق بک کارنر کی انتھک محنت اور کاوش سے منصع شہود پر آنے والی تصنیف لطیف باطنی آنکھ سے پڑھنے کے لائق ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی، یہ دیکھ لیں آپ۔ تو یہ غازی صاحب جو ہیں شاید ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ کتاب تو ابن عربی فاؤنڈیشن یہ پہلے سے چھاپ چکی ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یا انقاء مغرب دیکھ لیں، اس کا بھی بیچ میں حوالہ ہے۔ انہوں نے تو اس کو اٹھایا صرف کہ صرف، انہوں نے کون سا اس کو منصع شہود پہ لایا، کو پہلی دفعہ لایا، کو شیخ کی کتاب ہے، کو تحقیق کی، کچھ بھی نہیں کیا، چوری کی۔ تو یہ ہے جناب اس کتاب کا چوری کے حوالے سے انالیسس۔ ابھی تو شروع کے ابواب میں جو ہماری کتاب انقاء مغرب سے جو چیزیں لی گئی ہیں وہ تو چونکہ کم تھی تو وہ میں نے چھوڑ دی، لیکن کسی کتاب کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہماری فصوص الحکم کے جو دیگر تراجم اردو میں پہلے سے چھپ چکے ہیں وہ بائینہ ہی اٹھا لیے گئے ہیں۔ فتوحات مکیہ کے جو تراجم پہلے سے ہو چکے ہیں وہ بائینہ ہی اٹھا لیے گئے ہیں۔ مطلب ایک کو میرے خیال میں اس 500 صفحے کی کتاب میں 50 صفحے کا بھی کام اس بندے نے خود نہیں کیا۔ ہاں یہ ہمارا اس کتاب کے اوپر ایک کیا تبصرہ کریں، اپنی کتابوں پہ ہی، اپنے متن پہ اب خود تو تبصرہ نہیں کر سکتے، تو اس کتاب پہ کیا تبصرہ کیا جائے۔ صرف بتانا یہ غرض ہے کہ جو لوگ اس کتاب سے یا اس مترجمے سے یا اس ادارے سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی تحقیقی کام کیا، تو انہوں نے کوئی تحقیقی کام نہیں کیا، انہوں نے صرف چوری کی ہے، اور یہ چوری ہی کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اس کتاب کے اوپر اپنی تبصرے کی ویڈیو مکمل کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ہمیں جناب وسیم رضا صاحب کی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، اور اس میسج میں انہوں نے جو ہم نے پوسٹ لگائی تھی اس حوالے سے کچھ بات کی کہ جی اپنے کچھ موقف کو پیش کیا، لیکن پھر فوراً میں نے انہیں کال کی، میں نے ان سے کہا کہ جی یہ کتاب ہمارے پاس آئی ہے، ایک ہفتہ ہوا ہے، اور اس کتاب میں آپ نے ہماری کتابوں کو بائیں نہیں اٹھا کے اپنے نام سے شائع کیا ہے، تو یہ آپ نے بہت بڑی چوری کی ہے، اس کو ہم چوری کہیں گے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے فوراً سے پہلے تو معذرت کی کہ جی دیکھیں یہ میں نے کتاب جو ہے وہ شائع نہیں کی تھی، اور یہ بیسیکلی 2 سال پہلے جو ہے مشتاق بک کارنر یا کوئی دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی شیخ اکبر کی کوئی تعلیمات کے حوالے سے کوئی کتاب لکھیں یا مواد جمع کریں، تو میں تو بذات خود ایک کمپوزر بھی ہوں، تو میں نے آپ کی کتابوں سے اور یہ دیگر فصوص فتوحات مطلب یہ مواد جمع کر کے ان کو دیا، اور میرا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ میں ان کو یہ کہ مواد دوں گا اور وہ پھر اس کو خود کتابی شکل میں چھاپیں گے۔ تو پھر کہنے لگے کہ جی انہوں نے تو مشتاق بک کارنر والوں نے تو یہ کتاب ہی میرے نام سے چھاپ دی، پھر کہتے ہیں جی یہ کتاب معرفت تو شیخ اکبر کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تصنیف و تالیف کی جگہ پہ، یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تصنیف و تالیف کی جگہ پہ یہاں پر افادات کا نام لکھیں، اور یہ ترجمہ و تحقیق کی جگہ جہاں پر میرا نام لکھا ہے ادھر ترتیب لکھیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، ایک مسودہ میں نے بھیجا انہوں نے وہی چھاپ دیا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کتاب دیکھی نہیں ہے کہ کس طرح سے آئی ہے، کیا کچھ اس میں ہے۔ تو میں نے جب ان سے کہا کہ جی آپ نے جب یہ ہماری کتابوں سے یا دیگر کتابوں سے مواد نقل کیا تو حوالے کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ آپ حوالے کے ساتھ بھی چند پیراگراف نقل کر سکتے ہیں، آپ پوری کتاب نقل نہیں کر سکتے، چاہے آپ مترجم کا نام بھی لکھ دیں، حوالہ بھی لکھ دیں، سب کچھ لکھ دیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ صرف چند پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے ان کو دیا تھا، مطلب کمپوز کر کے دیا تھا، حوالے رہ گئے تھے، میں نے بعد میں حوالے وہ پورے کرنے تھے، لیکن مشتاق بک کارنر والوں نے کتاب ہی چھاپ دی اور مجھے بتایا ہی نہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔
تو انہوں نے ساری ذمہ داری اٹھا کے مشتاق بک کارنر پہ ڈال دی یہ وسیم رضا صاحب نے کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ یہ میرا پروجیکٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی میں فلسفے کا بندہ ہوں، مجھے تو ابن عربی کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کی فیلڈ ہے میری، نہ میں ان کا کوئی معرفت رکھتا ہوں، یہ تو بس چند لوگوں نے مجھے اس طرف کر دیا، اور کمپوزنگ تھی اور وہ میں نے ظاہری بات ہے کمپوزنگ کرنی تھی اور اس سے پیسے وغیرہ تو لینے تھے کمپوزنگ کے، تو اس چکر میں یہ کتاب بھی میرے سے انہوں نے کروا دی اور یہ سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ اس طرح کریں کہ اپنا جو بھی موقف ہے وہ مجھے آڈیو کی شکل میں دیں، میں آپ کی معذرت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یا ریٹن مجھے لکھ کے دیں یا مجھے آڈیو کی شکل میں پیغام بھجوائیں تاکہ میں اپنی ویڈیو میں وہ پیغام لگاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اب یہ چھپ چکی ہے، اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جی یہ وسیم رضا صاحب نے یہ معذرت کی ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، اور نہ میں ہر کسی کو بتا سکتا ہوں۔ آپ مجھے آڈیو میں دیں یا تحریری شکل میں اپنا موقف دیں تاکہ میں وہ سامنے کروں گا، لوگ آپ کی آواز سنیں گے، ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے یہ معذرت کی ہے یا آپ نے غلطی کی ہے۔ اور یا میں نے کہا کہ آپ یہ بھی ساتھ کہیں کہ آئندہ دوبارہ آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو آپ بالکل ہی چوری کر رہے ہیں نا، مطلب اس میں تو ایک چوری ہے اوپر سے سینہ زوری ہے۔ تو پھر میری بات ان کے پلے پڑی اور انہوں نے مجھے آڈیو کی شکل میں واٹس ایپ کا ایک چھوٹا سا میسیج کیا ہے، حالانکہ اس میں بھی انہوں نے بڑی محتاط زبان استعمال کی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس سے پہلے کال پہ ہماری جب بات ہوئی تو وہ ہر طرح سے وہ اقرار بھی کر رہے تھے کہ غلطی ہوئی، وہ آڈیو میسیج میں انہوں نے بڑا ایک محتاط سا رویہ اپنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزہ محترم ابرار احمد شاہی صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے میرے نام سے ایک کتاب آپ کے پیج پر گردش کر رہی ہے، کتاب معرفت کے عنوان سے۔ وہ دراصل نہ تو اس پر کوئی ہمارا زیادہ کام ہے اور نہ ہی اس نام سے شیخ اکبر کی کوئی کتاب ہے۔ دراصل کچھ عرصہ قبل، تقریباً آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، مشتاق بٹ صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شیخ اکبر کی کتب کے تناظر میں کوئی ایسی کتاب ہمیں ایسا مواد تیار کر دیں جس میں ان کے علم و معرفت کے حوالے سے چیزیں موجود ہوں۔ تو میں نے ان کو، کیونکہ میں از خود کمپوزر بھی ہوں، تو میں نے ان کو صرف یہ مواد جمع کر کے دیا ہے، اور اس میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب میرے ہی نام سے چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ آپ یقین کیجئے گا اس وقت تک کتاب مجھ تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی مجھے اس کتاب کی باقی دیگر تفاصیلات کا علم ہے۔ اگر اس کتاب میں کوئی ایسی چیزیں ہیں، یقیناً ہوں گی، کیونکہ میں نے مواد شیخ کی اردو اور عربی کتب سے جمع کر کے دیا تھا، تو بغیر ریفرنس کے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی تک میں اس کتاب کو میں نہیں دیکھ سکا، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا، اور میں یہ بھی بار دیگر معذرت کروں گا کہ یہ میرے نام سے کتاب چھپ گئی ہے، اس میں میرا کوئی اس میں زیادہ حصہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں نے شیخ کی متفرق کتب سے مواد ان کو جمع کر کے دیا ہے۔ مجھے اس کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے نام سے ہی کتاب چھپ کر آ جائے گی، لہٰذا میں آپ سے بار دیگر اس کی معذرت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ اس کتاب کا جناب مکمل تعارف ہے، اور یہ اصل میں یہ کتاب ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ بیسیکلی ابن عربی کا جو لوگوں نے کام کیا ہے اس کی چوری ہے، اور یہ چوری جو ہے یہ وسیم رضا صاحب نے یہ مشتاق بک کارنر جو پبلشر ہے اس پر ڈال دی کہ یہ اس پبلشر نے چوری کی ہے اور ہم سے کام کروایا ہے اور ہمارے نام سے ہمیں بھی بدنام کیا اور کتاب بھی چھاپ دی ہے۔ اسی طرح اس پبلشر نے 3 اور کتابیں 4 اور کتابیں چھاپی ہیں، ایک کتاب کا ہم ریویو بنا چکے ہیں، 2-3 رہتی ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ظاہری بات ہے اب تو سارا معاملہ کھل گیا ہے تو وہ بھی چوری ہی ہوگی، اس میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جو ہمارے ویڈیو کا پہلا حصہ ہم پہلے ریکارڈ کر چکے تھے اور اس میں ہم نے انہی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا تھا وسیم رضا صاحب کو، کیونکہ نام تو انہی کا ہی لکھا ہوا ہے نا، ہمیں تو نہیں علم کیا بیچ میں ان کی آپس میں کیا کہانیاں چلتی رہیں۔ تو ان کے پیغام کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ اصل جو چوری کی ہے یہ مشتاق بک کارنر کے بٹ صاحب نے کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کتاب کے کنٹینٹ انالیسس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جی آدھی کتاب تو صرف ہماری کتابوں کا سے لی گئی ہے، آدھی سے زیادہ بلکہ،
اور باقی جو آدھی کتاب ہے وہ فتوحات اور وہ دیگر تراجم جو نہیں ہیں اس کو ملا کے جو ہے یہ کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا مختصر سا اس کتاب کے حوالے سے ایک تبصرہ تھا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔